السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر لسنرز. ایسے لگتا ہے جیسے پورا ملک قید میں ہے اور خان عمران خان وہ آزاد ہے، کیونکہ پاکستان کا ہر قول و فعل، پاکستان کے ہر معاملات جو سیاست میں ہو رہا ہے اور جو چل رہا ہے، اگر سوشل میڈیا ہے تو عمران خان کے ساتھ، اور اگر ابھی مائنز اینڈ منرلز والی بات چل رہی ہے تو وہ بھی عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہماری خارجہ پالیسیاں اور ہماری انٹیریئر اور ایکسٹیریئر دونوں پالیسیاں بھی عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو رجیم چینج کے بعد اکیلے ڈائری لے کر اسمبلی سے باہر نکلنے والا خان، اس کے حق میں پورا ملک، پوری قوم باہر آ گئی، سڑکوں پر آ گئی، اور انہوں نے خان کو اپنا لیڈر منتخب کر لیا. حالانکہ عمران خان کا دور جو کرکٹ کا دور تھا، اس نے اس کو سٹار بنا دیا، اور پھر جب اس نے ورلڈ کپ جیتا تو سپر سٹار، یعنی کہ اپنی پیک پر انہوں نے کرکٹ چھوڑی، اور وہ اگر کرکٹ میں انہوں نے ہاتھ ڈالا تو اس کی پیک پر گئے، اور اگر انہوں نے سوشل لائف میں ہاتھ ڈالا تو شوکت خانم بنا ڈالا، اور اگر انہوں نے یونیورسٹیز میں ہاتھ ڈالا تو نمل جیسی یونیورسٹیز بنا ڈالی، اور القادر جہاں پر سیرت النبی پڑھائی جانی تھی یا پڑھائی جا رہی ہے اس جیسا ادارہ بنا دیا، اور غریب لوگوں کے لیے جن کے سروں پر چھت نہیں تھی ان کے لیے بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ریسٹ ہاؤس بنا دیے گئے، جن میں کھانے کی سہولت بھی تھی، رہنے کی بھی تھی، سونے کی بھی تھی. اور اگر اس نے کیا تو ہر پاکستانی کا جو شناختی کارڈ تھا اس کو ہیلتھ کارڈ میں کنورٹ کر دیا. اور کرونا وائرس کے باوجود اس نے سمارٹ لاک ڈاؤن متعارف کروایا، اور ایسے برے بحران میں اس کے 3.5 سالہ اقتدار میں 2 سالہ جو تھا وہ کرونا تھا، اور کرونا کے باوجود جو گروتھ تھی، گروتھ ریٹ پاکستان کی وہ 6% پر تھی. تو کیا یہ نظام عمران خان کا مرہون منت ہے یا عمران خان نظام کا مرہون منت ہے؟ آپ خود مشاہدہ اگر آپ کریں تو کسی ویلاگر کا ویلاگ ہٹ نہیں ہوتا، اس کو ویور نہیں ملتے اگر وہ عمران خان کا ٹچ نہیں دیتا. عمران خان کے مخالف صحافی، مخالف سوچ رکھنے والے، دوسرے نون لیگ کی سپورٹ کرنے والے صحافی بھی اگر عمران خان بانی پی ٹی آئی کا ذکر نہ کریں تو ان کی بھی ویڈیو مکمل نہیں ہوتی. ہمارا سوشل میڈیا پورا عمران خان کے بغیر، اس کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا. ہمارے داخلی خارجی معاملات اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتے. اب مائنز اینڈ منرل والا جو معاملہ بنا ہوا ہے، یہ بھی کے پی کے میں سے اگر منظور کروانا ہے تو 100% اس میں عمران خان کی رائے یس یا نو میں ہونا بہت ضروری ہے. تو دوستو، تاریخ میں عمران خان نے اپنا نام اس طرح رقم کروا دیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں تا قیامت عمران خان جیسے لیڈر پر کتابیں لکھی جائیں گی، اور آنے والے وقتوں میں جب ہم نہیں ہوں گے، یا 100 سال بعد یا 150 سال بعد تاریخ جب لکھی جائے گی تو عمران خان جو ہوگا اس پر کتابیں لکھی جائیں گی، اور ان کو باقاعدہ نصاب کا حصہ بنایا جائے گا پوری دنیا میں. تو عمران خان قید نہیں ہے، کیونکہ سوچ کو کبھی قید کیا نہیں جا سکتا، اور عمران خان ایک سوچ کا نام ہے جو میں سمجھتا ہوں، میں پرو پی ٹی آئی نہیں ہوں اور نہ اینٹی پی ٹی آئی ہوں، لیکن جو حقائق ہیں میں حقائق کی روشنی سے بات کر رہا ہوں کہ خان سے بات شروع ہوتی ہے صبح سے لے کر اور صبح تک، اور خان پر بات ختم ہو جاتی ہے. تو کیا
خان کو قید کر لیا گیا ہے، نہیں، خان ایک سوچ ہے، اور وہ سوچ میرے اندر بھی موجود ہے، آپ کے اندر بھی موجود ہے، اور ہر بندے ذی شعور کے اندر وہ سوچ موجود ہے، اور اس سوچ کو ہمیشہ ختم نہیں کیا جاتا، کبھی بھی سوچ کو ختم کیا نہیں جا سکتا۔ عمران خان نے سیاسی شہید ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ خان جو ہے وہ جیل میں بڑی اذیتناک کیفیت ہوتی ہے کہ باہر کی خبر اندر نہ آئے اور اندر کی خبر باہر نہ جائے، اس کے باوجود وہ اتنا توکل من جانب اللہ ہے کہ اس کو اس کے دماغ پر، اس کے ذہن پر کسی طرح کا کوئی پریشر سوار نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر تو وہ کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو محظوظ اور محفوظ سمجھتا ہے۔ اسے باہر بہت سارے تھریٹ تھے، جیل میں وہ سیکیورٹی میں ہے۔ تو خان کو جیل میں رکھنا، ساری زندگی رکھ لیں، خان نے اپنا جو وجود بنانا تھا، خاص طور پر جس دن وہ ڈیری لے کر نکلا اور پوری قوم اس کے لیے باہر نکل آئی، اس کے بعد جو خان کی پیک کی جو جگہ ہے، وہ اس سے اوپر ابھی تک کوئی بھی ہمارا لیڈر، کوئی بھی سیاستدان اس پیک کو نہیں چھو سکا جس پیک پر عمران خان اس وقت کھڑا ہے۔ عمران خان دلوں کی دھڑکن ہے، عوام کی سوچ ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان کے ساتھ ضد میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا یہ نون لیگ حکمران اپنے خلاف جو نفرت ہے وہ اگلی نسل میں منتقل کر بیٹھے، اور اگلی آنے والی جو نسل ہے کیا وہ ہمارے ہی ملک کے اداروں سے نفرت کریں گے؟ کیا کہیں یہ تو نہیں ہونے جا رہا؟ اور اگر یہ ہونے جا رہا ہے تو یہ بہت خطرناک ہے۔ اس سے پہلے کہ ایسے معاملات نسل در نسل پروان چڑھیں، اس کا کوئی متبادل حل ڈھونڈنا چاہیے۔ میں ایک بات خدا کی قسم میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں، یہ جو رانا ثناء اللہ وغیرہ کہتے تھے نا کہ وہ کوکین وغیرہ اس کو ہم نہیں دے سکیں گے، جیل میں رہا تو وہ نشہ کرتا ہے، وہ نشئی ہے، تو اب تو یقین ہو گیا نا کہ وہ نشہ وغیرہ کچھ نہیں کرتا، وہ اس کی ول پاور ہے، اور اپنی ول پاور سے وہ جو کرتا ہے اپنی ول پاور سے کرتا ہے۔ اور آج بھی جو وہ سٹینڈ کھلا ہے وہ اپنے اللہ پر توکل کرنے کے بعد اپنے اوپر اس کا کنٹرول ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ قوم میرے ساتھ ہے اور قوم کھڑی بھی ہے۔ اتنی زیادہ پاپولر جو لیڈر ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا، نہ شاید آئندہ کبھی کوئی اتنا پاپولر جو لیڈر ہے وہ آئے۔ تو بس عمران خان کو لے کر، اور اچھا دوستو ایک اور بات میں بتاؤں، جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، عمران خان ہے، اور بزرگ جو اس کے قائدین ہیں جو جیلوں میں ہیں، کیا اگر ان میں سے کوئی بھی جیل میں فوت ہو گیا تو کیا ہوگا؟ مطلب آپ ذرا سوچیں نا کہ ایک چنگاری ہوتی ہے نا، ایک چنگاری پورے جنگل کو آگ لگا سکتی ہے، ایک چنگاری پورے جنگل کو بھسم کر سکتی ہے۔ تو خدا کے لیے سب ہوش کے ناخن لیں، اور پاکستان کسی کی ضد نہیں ہے، پاکستان ایک ریاست ہے، اس ریاست میں لیڈر بھی آتے رہیں گے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل صاحبان ہیں اور جو نون لیگ کے رہنما ہیں وہ بھی آتے رہیں گے۔ البتہ ہر بندے کا اپنا اپنا کردار، اور وہ اپنے اپنے کردار کے حوالے سے وہ جانچا جائے گا یا جانا جائے گا تاریخ میں۔ تو میرا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، میں بالکل نہ کسی کے پرو ہوں نہ اینٹی ہوں، میں بالکل نیوٹرل ہو کر بات کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کرے۔ آپ دیکھیے ہم کسان ہیں، میں چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد ہوں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک صحافی جو ہے پاکستان کا، اس نے موازنہ کچھ اس طرح کیا ہے کہ انڈیا میں اور پاکستان میں، انڈیا کا جو کسان ہے وہ 1300 روپے فی من پروفٹ لے رہا ہے، جبکہ پاکستان کا جو کسان ہے وہ 1100 کچھ روپیز فی من نقصان میں جا رہا ہے۔ اگر پاکستانی روپیز میں انڈیا کی لاگت اور پاکستان کی فی من لاگت پر موازنہ کیا جائے تو ہماری 3300 کچھ روپیز جو ہیں وہ پر من ہے، فی من جو لاگت ہے،
اور ہماری جو گندم بک رہی ہے وہ 1800 سے 2000 میں بک رہی ہے، یعنی کہ کسان مائنس میں چلا گیا۔ تو میں کیپٹل ٹاک میں احمد میر صاحب کے پروگرام میں ایک خاتون جو نمائندگی کر رہی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی، تو اس نے بڑی بے حرمتی کی کسانوں کی، اس نے صرف 1.5 سے 2000 کسان بتائے اور 12 کروڑ عوام بتائی۔ تو یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ کون سا فگر ہے، یہ کون سا نمبر ہے جو آپ بتا رہی ہیں؟ میڈم آپ پلیز اپنا، آپ آفیسر ہیں اور ایک محکمے کی آپ آفیسر ہیں، اور آپ نے پرائز اینڈ کنٹرول ریگولیشن اتھارٹی میں آپ کا ایک رول ہے، تو آپ برائے مہربانی اپنی تھوڑی سی اپنے نالج میں اضافہ کریں کہ پنجاب میں کسانوں کی تعداد 1.5 سے 2000 نہیں ہے، اور خاص طور پر گندم کاشت کرنے والوں کی تعداد اتنی نہیں ہے۔ تو دوستو، خان پر تو جتنی لمبی بات کریں گے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اب مائنز اور منرل کے معاملے میں بھی عمران خان سے ملاقات کا کوئی بندوبست کیا جائے گا، اور اس بندوبست میں دیکھتے ہیں خان صاحب اپنی کیا رائے دیتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے دن کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا تابع دار وسیم منشا ڈوگر، بہت شکریہ، والسلام۔